رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2022۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات والے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے والوں کی اس دن مغفرت کی سوائے ان کے جنہوں نے باہم قطع تعلق کیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان دونوں کو لوٹا دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث اسی روایت کے مثل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2023۔ چند انصاریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا۔ انہوں نے پھر مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا۔ پھر فرمایا، جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے چھپا کر ہرگز جمع نہیں رکھوں گا، لیکن جو استغنا ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ جو سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا، اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا۔ کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2024۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم گوئی ایمان کی 2 شاخیں ہیں، جبکہ فحش کلامی اور کثرت کلام نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2027۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، مجھے کچھ سکھائیے لیکن زیادہ نہ بتائیے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ وہ کئی بار یہی سوال دہراتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار کہتے رہے، غصہ مت کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2020۔